دعا کر لینے والے سلام کا جواب دینا نہیں جانتے، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے بچے دے رہے ہیں، باقی بڑے تو سو ہی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جگا دے۔ بچوں کے پروگراموں کو دیکھ کر کے الحمدللہ کافی اطمینان ہوا۔ 2.5 سال پہلے 30 مہینے پہلے ایک جلسہ قائم ہوا تھا، اس میں بھی شرکت کا موقع ملا، حضرت کی جماعت میں تھے تو حضرت نے کہا بھئی ان کا پروگرام تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ابھی بھی یہی ہوا، حضرت کی جماعت میں تھے، تھوڑے تقاضے کی وجہ سے بیچ میں پیچھے رہ گئے، پھر واپس جمع ہو گئے۔ اس وقت کی کیفیت میں اور ابھی کے حالت میں کافی الحمدللہ ساتھیوں میں بھی بشاشت ہے، بچوں میں بھی ماشاءاللہ ہمت اور جرأت سے جو پروگرام بچوں نے پیش کیا ہے وہ 2.5 سال پہلے میں اور اب کے معاملے میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ کافی خوشی، کافی اطمینان بخش تعلیم سامنے نظر آئی ہے، اور یہ جہاں تک سمجھنے میں آ رہا ہے یہ اساتذہ اور تلامذہ ان کے والدین کی محنت کے ساتھ ساتھ بستی کے لوگوں کا بھرپور تعاون اور بھرپور توجہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ بچے آج الحمدللہ یہ ادارہ اس سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ جل شانہ و امن والوں نے امت کو 3 طبقوں سے جمع فرمایا۔ امت میں مرد بھی ہے، امت میں عورتیں بھی ہیں، اور امت میں بچے بھی ہیں، اور ہر ایک کی ذمہ داری بھی ہے، ہر ایک کو ذمہ داری عطا فرمائی کہ مرد سب سے پہلے دین سیکھے۔ سب سے پہلی بنیاد اپنے علماء ہیں، اپنے مشائخ ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، علم سیکھے اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے وقت لگا کر کے دین کو سیکھے۔
یہی ترتیب مستورات کی بھی اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب کو اس دور کے اندر جاری و ساری فرمایا کہ مستورات گھر کی تعلیم سے، فضائل کی تعلیم سے، اپنے اندر دین کو لانے کے جذبے سے گھر کی تعلیم کو زندہ کریں، پھر اس کے بعد میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے ہفتے واری تعلیم میں اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور ہر 3 مہینے میں 3 دن لگائیں، سال میں 10 دن، ہر تیسرے سال میں 40 دن، 2 مرتبہ 40 دن لگ جائے تو بیرون جائے، اور عالمی نبی کے عالمی امتی ہونے کی خاطر عالم میں جا کر کے اس کی فکر کو کرنا۔ مسئلہ رہ گیا طلبہ کا، بچوں کا، تو کہ یہ ان کے لیے اللہ نے بہترین علم کو سیکھنے کے لیے مراکز بنائے، مدارس بنائے، مکاتب بنائے، اور یہ مکاتب آج سے نہیں ہے، یہ مدارس، یہ مکاتب آج کے نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرما کر کے مسجد نبوی کو جب آپ نے قائم فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے ادارہ قائم فرمایا مسجد نبوی کے اندر۔ صفہ صحابہ کے چبوترے کے اوپر طلبہ آتے تھے اور علم کو حاصل کرتے تھے۔ علم بڑی قسمہ پرسی کے ساتھ میں سیکھا جاتا ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو صبر و توکل سے، صبر و تحمل کے ساتھ میں علم کو سیکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادارہ تھا وہ صفہ صحابہ کا ایک چبوترا تھا، جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کیا کرتے۔ ان کے لیے کوئی چولہے کا نظم نہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا نظم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہیں سے عطیہ پہنچ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدرسے کے طلبہ کے اوپر خرچ کرتے اور ان کو کھلا دیا کرتے تھے، لباس عطا پہنا دیا کرتے، یہاں تک کہ اس جماعت کے اوپر کئی واقعے ایسے پیش آ گئے کہ دنوں گزر جایا کرتے لیکن پیٹ کے اندر کوئی دانہ کھانے کا نہیں پہنچ سکتا۔ انہی میں سے ایک طالب علم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علم اتنا آگے ہے کہ احادیث کی کتابوں میں کوئی ورق ایسا نہیں ہے جس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل نہیں کیا گیا ہو۔ حافظ حدیث ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حدیث حفظ یاد کی، ہزاروں کی تعداد میں حضور کی چوکٹ چھوڑ کر کے کبھی نہیں جاتے، پڑے رہتے، یہاں تک کہ بھوک سے تڑپ اٹھتے، پڑے رہتے، بھوک کی حالت ہو جایا کرتی کہ غشی کے مارے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے، اور صحابہ یہ سمجھتے شاید مرگی آئی ہے تو مزید تکلیف ان کو اس بات کی ہوتی کہ ان کا علاج پیروں کی ایڑیوں سے ان کی گردن کو رگڑا جاتا تھا، ابو ہریرہ کی گردن کو رگڑا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے، فرماتے تھے، اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں بھوک لگتی تھی، بھوک کی بیہوشی تاری ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا، ایک مرتبہ بھوک سے اتنے بے چین اور بے قرار ہو گئے کہ اپنے مدرسے سے نکل کر کے روڈ پر آئے کہ مجھے کہیں کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا مل جائے اور میں کسی بہانے سے وہاں پہنچ جاؤں، مجھے کچھ سوکھے ٹکڑے کھانے کو ملے۔ باہر نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے دکھائی دی، یہ پیچھے ہو لیے، یہاں تک کہ چلتے رہے۔ ابو بکر نے دیکھا میرے پیچھے ابو ہریرہ چل رہے، فرمان لگے ابو ہریرہ خیریت ہے؟ فرمان لگے ہاں چند باتیں دریافت کرنی ہے، میں گھر جا کر کے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں روکا، فرمانے لگے گھر میں میرے تقاضے نہیں معلوم کر لیجیے۔
مسئلہ تو بات معلوم کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ تو یہ تھا کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں۔ ابو بکر اپنے گھر کے اندر پہنچنے کے بعد میں کچھ نہ کچھ ضیافت میرے لیے فرما دیں گے، چاہے سوکھے ٹکڑے سے فرمائے چاہے کھجور سے فرما دے، تاکہ میرے پیٹ کی بھوک کی آگ ختم ہو جائے۔ کیسا طالب علم، سوال نہیں۔ ابو ہریرہ یہ معلوم کر لیجیے، دریافت کیا، ایک بات دو بات معلوم کی، فرمایا ابو بکر آپ چلے جاؤ، میرا مسئلہ حل ہو گئے۔ فرمایا جاؤں کیا جاؤں؟ پتہ چلا ابو بکر گھبرا گئے، میرے گھر کے فاقے کا علم ابو ہریرہ کو نہ ہو جائے، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیچ میں ہی کھڑے ہو کے میری بات پوری مکمل کر کے واپس رخصت ہو گئے۔ جب واپس تو لوٹے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دے، ان کے پیچھے ہو گئے۔ تو عمر نے روک کر کے پوچھا کیا بات ہے، کیسے؟ فرمان لے کے گھر تک چلے، چند باتیں معلوم کریں گے، کچھ باتیں معلومات کرنی ہے آپ کے گھر پہنچ کر کے، بیچ میں کہاں آپ کو تکلیف دو، فرمان لے کے یہی معلوم کر لیجئے، گھر پہ میرے تقاضے ہیں۔ حضرت عمر کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، جس طریقے سے ابو بکر کے گھر میں فاقہ، ایسے حضرت عمر کے گھر میں فاقہ۔ ایک بات دو بات دریافت کی، فرمانے لگے، حضرت عمر سے فرمایا اے عمر چلے جاؤ، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ مسجد نبی میں آئے، حضور کے دروازے پر، جو مسجد نبی کے دروازے میں جو آپ کا حجرہ کھلا کرتا تھا، اس دروازے کے کنارے پہ آ کے لیٹ گئے، کبھی اس طرف کروٹ کبھی اس طرف کروٹ۔ اندر کے دروازے کی گڑگڑاہٹ کی آواز، کھلنے کی آواز سنائی دی، فوراً کھڑے ہو گئے اور حضور کے دروازے سے چمٹ کر کے کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی کا انتظار تھا۔ فرمانے لگے بتاؤ ابو ہریرہ کیا بات ہے، مجھے چند باتیں معلوم کرنی ہیں۔ حضور نے فرمایا معلوم کیجئے کیا پوچھنا ہے۔ ایک بات معلوم کی، دو بات معلوم کی، اس کے بعد میں حضور نے جواب نہیں دیا، کیوں کہ طاقت لگا کر کے بول رہے تھے، آنکھیں اندر گڑی ہوئی، پیٹ کمر سے لگا ہوا اور ہونٹ خشک ہوئے ہوئے اور طاقت سے بول رہے، بھوک سے آواز بھی باہر نہیں نکل رہی۔ فرمایا ابو ہریرہ نے میرے چند باتیں معلوم کی، اللہ کے رسول آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، میں آپ جواب دیجئے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن گزر گئے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، ان طالب علموں کو بھی بلا کر کے لاؤ، یہ علم اس سے نہیں سیکھتے، یہ بغیر ابلی ہوئی دالوں سے اپنا پیٹ بھر کر کے، اور یہ مسردوں پر جو علماء بیٹھے ہیں نا، کئی دن کے فاقوں کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، تب جا کر کے ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ان 70 صحابہ کی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر بلایا گیا، وہ تشریف لائے، ان کے جسم پر سطر چھپانے کے لیے اتنا بڑا کپڑا نہیں تھا کہ اطمینان کے ساتھ میں وہ آ جاتے ہیں، جھکے ہوئے پیٹ سے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ، سطروں کو چھپانے کا اتنا ہی چادر کا حصہ بچا ہوا تھا، وہ لے کر کے حضور کی چوکھٹ پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ کو حکم دیا، ابو ہریرہ اندر تاک کے اندر دودھ کا پیالہ رکھا ہے، لے کر کے آؤ، لایا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے اب حکم بھی مجھے ہوگا، سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، سب کے بعد میں میرا نمبر آئے گا، یہ ایک پیالہ 70 صحابہ کو کیسے کافی ہو جائے گا؟ کہ یہ ایسا نہ ہو ایک دو ہی اس پیالے کو پورا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھیوں کو دودھ پلاؤ۔ پہلا پیالہ دودھ کا ہے، پہلے صحابی کو دیا۔ صفہ صحابہ کے چبوترے پر بیٹھا ہوا طالب علم دودھ کا پیالہ منہ کو لگا کر کے پینا شروع کیا، شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوسرے بھائی کو ابو ہریرہ دودھ دیجئے، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا۔ ابو ہریرہ بھوک سے بے چین اور بے قرار تھے، فرماتے ہیں میں کنکیوں سے دیکھ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو دودھ ختم ہو جائے اور میری بھوک باقی رہ جائے۔ 2 نے 4 نے 5 نے 10 نے دودھ پیا، ایک قطرہ دودھ کم نہیں ہوا، ایک صحابی پیٹ بھر کر کے دودھ پیتے چلے گئے اور آگے دودھ کا پیالہ بڑھتا چلا گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اہل مدینہ بھی آ کر کے اس کے اندر منہ ڈال دیں گے، یہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔
इसलिए कि मैंने महसूस कर लिया इस दूध के प्याले का ताल्लुक अल्लाह ने हौज़े कौसर से जोड़ दिया है। 70 सहाबा ने उस दूध के प्याले को पिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू हुरैरा ने वो दूध पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा पहले आप पीजिए। ये तालिब इल्म ने मुंह को दूध का प्याला लगाया और तेजी के साथ में पीना शुरू किया। पेट भर कर के दूध पिया, हुजूर के सामने पेश किया। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे, अबू हुरैरा एक मर्तबा और पी लीजिए। फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर हुजूर के सामने पेश किया। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा एक मर्तबा और नोश फरमाए। 30 मर्तबा चंद घूंट पीने के बाद हुजूर के सामने पेश किया। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा एक मर्तबा और पी लीजिए। फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल अब अंदर जगह मौजूद नहीं है, आप नोश फरमाइए। सबका बचा हुआ दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। ये पहला मदरसा है जिसके मदरसे के अंदर न खाने का नज़म था, न पानी का नज़म, न पीने का नज़म था। यही वो तालिब इल्म थे। इन तालिब इल्मों में से बाज़ तालिब इल्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के नज़म की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लिया करते थे, अपने ऊपर ओढ़ लिया करते, अपने ऊपर जिम्मेदारियां। लकड़ियों का नज़म, पानी का नज़म, आने वाले मेहमानों के खाने का नज़म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तालिब इल्म सहाबा जिम्मेदारी उठाया करते थे। कैसे तक़वे वाले सहाबा निकले मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। इतने बड़े बड़े मुहद्दिस ये निकल करके आए। अहादीस की कोई किताब ऐसी नहीं है जिस सफ़े के अंदर अबू हुरैरा की रिवायत बयान न की जाती हो। ऐसी मेहनत की है, तक़वे तहारत का पेकर। ये कब हुआ? वही वो सिलसिला और वही कड़ी चलती हुई आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी बस्ती के अंदर एक इदारे की शक्ल कायम कर चुकी है। मदारिस के अंदर तालिब इल्म जब होता है तो उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता है और खालिस उस्तादी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस उस्ताद के साथ साथ उन बच्चों के वालिदैन की भी पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चे की तालीम की और बच्चे की तरबियत की, उसके तक़वे की खुद हिफाजत की जाए। उसकी इब्तिदा हलाल रिज़्क़ से है, उसकी इब्तिदा अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के साथ में जितने बड़े कुतुब और अब्दाल हैं उन सब को वली बनाने के अंदर, उन सब को इल्म नाफ़े पहुंचाने के अंदर उनकी वालिदैन का बहुत बड़ा दखल रहा है। इसीलिए हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह छोटे से बच्चे उंगली पकड़ करके मकतब में गए और उस्ताद के पास में बिस्मिल्लाह पढ़ करके अलिफ बा ता सा शुरू किया। घर से मदरसे से निकल करके छुट्टी में घर आए, अम्मी से आते शिकायत की, अपनी जान भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। कहने लगे, बेटा खाना तो अल्लाह खिलाता है, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से कैसे मांगो? ये माँ सिखा रही है, ये माँ सिखा रही है। अल्लाह से लेने का सलीका सिखा रही है, मैं अल्लाह से कैसे मांगू? फरमाया, हाँ बेटा, अल्लाह से मांगना सिखाएंगे। उसके बाद में मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उस माँ ने बच्चे को वजू कराया, खुद ने वजू किया 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। एक मुसल्ला बच्चे के, एक अपने, और मुसल्ला बिछा करके और नमाज की नियत बांध ली। सजदे में सर रख करके आंसू भर लाई, दिलों से जितनी बातें थी सब अल्लाह के सामने कर दी। अंदर के जज्बात थे। नमाज मुकम्मल करके हाथ उठाए और दुआ फरमाई, ए मेरे मौला, मैंने सारी कायनात से मेरे बेटे के रुख को मोड़ करके तेरी तरफ को फेर दिया। ए अल्लाह, तू इसके यकीन को बना दे, तेरी जात से इसको जोड़ दे। मीठी रोटी बना करके ताक के अंदर रख दी और दुआ के बाद में फरमाया, मेरे बेटे खाना तलाश करो, अल्लाह ने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, क्योंकि आपने अल्लाह से मांगा है। बच्चा उठा, इस ताक में, इस घर में, उस कमरे में जाने के बाद में एक ताक के अंदर रोटी दिखाई दी। खुशी खुशी माँ के पास लेकर के आया, अल्लाह ने रोटी का इंतजाम कर दिया। शौक था, मीठा खाने का शौक है। माँ ने अपने हाथों से लुक़मे तोड़ करके बच्चे के मुंह में दिए, सिखाया, अल्लाह से लेना सिखाया।
مسجد میں جاتا، مسجد سے آتا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا. اتنی دیر میں والدہ محترمہ کبھی حریرہ بنا دیا کرتی، کبھی حلوہ بنا دیا کرتی، کبھی میٹھی روٹی بنا دیا کرتی، بدل بدل کے الگ الگ مقامات کے اوپر رکھ کر کے آیا کرتی. کبھی اس طاق میں رکھتی، کبھی اس طاق کے اندر رکھ دیا کرتی. ایک دن ضرورت کے موقع کے اوپر کسی ضرورت سے پڑوسی کے گھر پہ چلی گئی، رشتہ دار کے. جاتی نہیں تھی کبھی، ایک مرتبہ چلی گئی تو بستی والوں نے، محلے والوں نے، رشتہ داروں نے روک لیا اور فرمایا ایسے نہیں جانے دیں گے، ضیافت فرمائیں گے، اکرام فرمائیں گے، کچھ لے کے جانا پڑے گا. لہذا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اکرام میں وقت لگا اور اس وقت کے لگنے کی وجہ سے بچے کا چھٹی کا وقت ہو گیا. وہ گھر میں آ کے امی کو تلاش کر، امی نہیں ملی، وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. ادھر ماں کو خیال آ گیا، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، لہذا وضو کر کے نماز پڑھ کے شروع کی. ماں کو خبر ہوتی دوڑی بھی آئی، فرمانے لگی اے اللہ، اب تک یقین تیری ذات سے میں نے میرے بیٹے کا جوڑا ہے، اگر اس کو کھانا نہیں ملا کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کا یقین بگڑ جائے. اس کے ایمان کی، اس کے عمل کی حفاظت فرما. اس کے بعد میں توڑی بھی آئی تو دیکھا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بیٹے تھے وہ مٹی سے کھیل رہے گھر کے صحن کے اندر. فرمانے لگے میرے بیٹے ایسے ہی کھیلتے رہو، ہم ابھی تمہارے لیے کھانے کا نظم کرتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بیٹے نے فرمایا امی جان کھانا تو اللہ کھلاتا ہے، آپ کب سے کھلاتی ہیں؟ فرمانے لگے کہ نہیں اللہ کھلاتا ہے، لیکن ہمارا جی چاہتا آج اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلائیں. فرمانے لگے آپ اگر آج کھانا کھلانا چاہتی ہو شام کو کھلانا، ہم ابھی کھانا کھا چکے ہیں. کہنے لگے میرے بیٹے کھانا کھا لیا؟ ماں کو پتا میں نے کھانا پیش نہیں کیا، بنایا نہیں ہے، کھانا نہیں بنایا. لیکن بیٹے نے کھانا کھایا، دوڑا ہوا آ کے کہتا ہے آج کے کھانے کی لذت تو امی جان ابھی تک منہ کے اندر ہے اور ہاتھوں میں خوشبو ہے، ایسا لذیذ کھانا میں نے اس سے پہلے نہیں کھایا. ماں کے منہ کی طرف آ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. یہ ولی قطب ابدال مدارس سے ملیں گے. یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، علم کے قلعے ہیں. ان مدارسوں کی حفاظت ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے. اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، اپنے بچوں کو علم سکھلائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں ہمت دلائیں. پڑھانے والے اساتذہ کو ہمت کی ضرورت ہے. ان کو ہمت دلانے کا کام بستی والوں کی ذمہ داری ہے. ان کو ہمت دلانے کے 2 راستے ہیں. ایک پہلا راستہ، ہر گھر کا ایک فرد، ایک بچہ، ہمارا بچہ ایک مدرسے کے اندر آنا چاہیے. یہ پہلی ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بچے ہیں. ابھی مکالمے کے اندر بچے نے کیا فرمایا؟ ارے والدین کا اعزاز و اکرام میدان محشر کے اندر تاج کے راستے سے ایسا کیا جائے گا کہ دوسری امت درخواست کرے گی یہ کون سے نبی آئے ہیں جن کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا. فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، یہ تو حافظ قرآن کے عالم دین کے والدین ہیں جن کا اعزاز و اکرام یہاں میدان محشر میں کیا جا رہا ہے. اس لیے بخل نہ کریں، ان کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. علماء کی ہمت اور حوصلہ افزائی کی ابتدا اپنا لخت جگر ان کی گود میں لا کے رکھ دیا جائے تاکہ اس کو ایک سانچے میں ڈال کر کے تمہارے سامنے ایک نمونہ پیش کر کے اور تمہارے بچوں کو تمہیں سونپ دیا جائے. حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے. اس سے انکار نہیں کہ آپ ان کو کانوینٹ اسکول، آپ انگلش پڑھاؤ، انہیں انجینئر بنائیں، ہر چیز بنائیں، لیکن ایک بچہ، کم سے کم گھر کا ایک بچہ حافظ اور عالم اور دین کا داعی اور شیدائی بنانے کے لیے اپنے بچے کو وقف کرے. اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میں اپنے بچے کو پڑھائیں. سب سے پہلی ضرورت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے بیٹھا ہوا مجمع عزائم کرے، جب سال رواں جب شروع ہو ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں لا کر کے داخلہ کرائیں گے انشاءاللہ. ارے کراؤ گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے
जिन चीजों से इनको दिक्कतें आती है वो आपके ताउन की जरूरत होती है, आपके ताउन की जरूरत होती है। ये मदारिस के लिए कोई फैक्ट्री और कारखाने नहीं है, इनका तवक्कुल अल्लाह के ऊपर भरोसा करके करते हैं। लेकिन जो मुआविन बन करके आगे बढ़ करके इनका सपोर्ट करता है, अल्लाह ताला शान और दुनिया और आखिरत के अंदर उनके लिए मंजिलें आसान फरमा देते हैं। इसलिए इनको जब कभी ऐसी मुश्किलें पेश आए, आप हजरत मैदान में आकर के आगे बढ़ करके इनके सपोर्ट करें, इनके मुआविन और मददगार बने। मदारिस दीन के किले हैं, हम उनके बाहर के पहरेदार और चौकीदार हैं। अंदर के निजाम में किसी किस्म की कमी नहीं आ जाए, इसलिए बाहर के सारे जिम्मेदार हजरात अंदर के ख्याल करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाए। उनके अखराजात की जरूरत है, वो अपनी जात से, अपनी जान और माल से इनके अखराजात को पूरा करे। दोनों लाइन है, पहला अपनी औलादों को इन मदारिसों में दाखिल करो, उनको अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि बच्चे बड़ी कुतुब अब्दाल हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बने, हमारे लिए नमूना बने, शफाअत का जरिया बने। हाफिज़ कुरान 10 लोगों की शफाअत अल्लाह ताला शान उसके हिस्से में डाल देता है। वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, हक दे दिया जाएगा तुझे जो तेरे दोस्त अहबाब हैं उनमें से 10 अफराद को तेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। ये ज़ख़ीरा आखिरत है। इसलिए हाफिज़ कुरान अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये है, इनके इखराजात की जरूरत खुद करें, टांग ना खींचना। टांग खींचने में अल्लाह ताला शानो हिसाब बराबर मैदान महशर में कर लेगा। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नुकसान इतना बड़ा होगा कि इन मदारिस से जो खैर वजूद में आएगा, उस खैर के वजूद में आने में तुम्हारा हिस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मदारिस को तुम्हारे शर्र व फितन से जो नुकसान पहुंचेगा, उसका हिस्सा मैदान महशर में अल्लाह खुद पूरा कर ले। इसलिए इनकी टांग नहीं खींचना, इनके मुआविन और मददगार बनना, कम से कम मोहब्बत की नजर से देखे, कम से कम हाथ उठा के इनकी तरक्की के लिए दुआएं। अभी 2 तकाजे सामने रखे, एक तो मदरसे को चलाने के एक मुस्तकिल खर्च है और दूसरा जमीन का मुस्तकिल एक मसला आ गया। एक छोटी सी कोठरी के अंदर 150 बच्चे, 140 बच्चे कैसे रहेंगे? एक परिवार के लिए मकान की जरूरत है, एक मकान में पूरा मदरसा चला रहे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए साहिब खैर आगे आकर के अपनी जमीनों को पेश करना कि हमारी जमीनों में इदारा कायम करे, हमारे लिए जो दुनिया के अंदर मस्जिद और मदारिस की फिक्र करेगा, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उसका महल बना देगा। इसलिए बुख्ल की वो ना रखना, अपनी जमीनों को पेश करे। इधर भी बना सकते, इधर भी बना सकते। हमारे खुद के नाना मामा ने 1.25 बीघा जमीन पहले दी, फिर 1 बीघा जमीन फिर बाद में दे दी, कई करोड़ों की जमीन यूं ही लुटा दी। चलो ये मदरसे के लिए कायम कीजिए, मदरसा कायम कीजिए। इसमें आखिरत का ज़ख़ीरा है। आगे आए, आगे बढ़े, अपनी जमीनों को पेश करे। दूसरी बात ये मदरसा किसी किस्म में परेशानी में मुब्तला ना हो, उनके अखराजात की आप हजरात खुद आगे बढ़ करके इनके लिए आसानियां पैदा करें। उसके लिए चंद चीजें हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे, एक बच्चे का खर्च स्कूल और कॉलेज में जावे ना, वहाँ पता चलता है 35,000 रुपए एक बच्चे को पहली क्लास LKG वाले का खर्च आ रहा है। 35,000 ले लेता है, 40,000 ले लेता है, 25,000 ले लेता है। उस इल्म की कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा उसमें तरक्की कर जाए। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का 1 साल का खाना पीना, तालीम, रिहाइश, लाइट, नल, बिजली सब कुछ मिला करके 18 से 19,000 रुपए टोटल खर्च एक बच्चे के ऊपर आता है। एक बच्चे के ऊपर उस बच्चे की ताकत नहीं, उसके वालिद की ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चे को अपने पैसे से पढ़ा सकता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसे में साहिब खैर को मैदान में आना चाहिए। नहीं भाई, अल्लाह ने मुझे माल अता फरमाया, गरीब का बच्चा है, जरूरतमंद बच्चा है, मैं अपने पैसे से उस बच्चे को पढ़ाऊंगा। 19,000 ही का तो खर्च है मौलाना जी। एक बच्चा में साल भर में 19,000 रुपए एक बच्चे की जिम्मेदारी पूरी निभा लूंगा। कोई बच्चे को, किसी साहब को अल्लाह ने ज्यादा माल अता फरमाया, 2 बच्चों की जिम्मेदारी ले ले, 3 बच्चों की जिम्मेदारी ले ले। अरे इतनी भी नहीं ले सकता
تو کم سے کم یوں کہہ دے 6 مہینے تک کا میں اس کا نظم کر لوں گا. ارے اتنا بھی نہیں کر سکتا, کم سے کم یہ ضرور ہے کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس بچے کے 600 روپے مہینہ کھانے کی فیس جمع ہوتی ہے, 6000 روپے 10 مہینے بچہ کھاتا ہے, 6000 روپے 10 مہینے کے جمع کرا دے, سال بھر میں جمع کرا دے. یہ آسانی ہے ان کو پڑھانے میں ہوگی. کوئی لائٹ کا بل کا نظم لے لے, کوئی نل کے بل کا نظم کی ذمہ داری اٹھا لے, ایسے کر کے آسانیاں ہو جائیں گی. بولو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ارے بولو تو صحیح. ماشاءاللہ یہ پوری بستی ملا کر کے 25 مسجدیں ہیں, 20,000 سے زیادہ مسلمان اس قوم کے یہاں آباد ہیں. ایسے تو 10 ادارے قائم کر سکتے ہیں. ایک ادارہ سنبھالنے کے لیے مشکل